السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 384 384۔ بہت دھیان سے سنیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، عوام اور خواص میں ہو رہا ہے۔ عام طور سے آدمی اسے سمجھتا نہیں ہے، اس لیے اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کیجیے اور اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر آنے کی کوشش کیجیے۔ میراث دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکام کے سلسلے میں یہ حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو وغیرہ وغیرہ۔ مگر نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے اور دیگر احکام کے بجا لانے کی تفصیلات نہیں بتائی، بلکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا کہ آپ ان کی تفصیلات اپنی زبان سے، اپنی زبان مقدس اور عمل مبارک سے واضح فرما کر امت مسلمہ کو روشناس کرا دیں اور سمجھا دیں۔ رہا وارثوں کو صحیح تقسیم کے ساتھ وراثت دینا، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی ہی بیان پر اکتفا نہیں فرمایا کہ وارثوں میں مرد اور عورت کو وراثت دو، اتنا نہیں کہا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت کی مکمل تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کس وارث کو کب، کتنا اور کیسے حصہ دینا ہے اور نہ دینے پر کیا کیا وعیدیں ہیں۔ ان چیزوں کو جس تفصیل، تاکید، خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ویسے کسی اور احکام کو نہیں بیان فرمایا۔ لیکن آج اکثر مسلمانوں بلکہ اچھے دیندار گھرانوں میں جتنی کوتاہیاں، لاپرواہیاں اور غفلتیں تقسیم وراثت کے سلسلے میں ہو رہی ہیں، شاید اتنی لاپرواہیاں کسی اور احکام میں ہو رہی ہوں۔ خاص طور پر یتیموں، بیواؤں اور بے زبان بیٹیوں اور بہنوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کا حق میراث مارا جا رہا ہے، الاماد والحفیظ، بلکہ بیٹیوں اور بہنوں کے بارے میں تو صاف طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا حق جو بنتا تھا سارا کا سارا جہیز کی شکل میں دے دیا۔ اب والدین کے ترکے میں ان کا کوئی حق میراث نہیں۔ یاد رکھنا، جہیز میں خرچ کرنے سے میراث کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میراث نہ دینا ایسا ہی ہے جیسے شراب پینا، زنا کرنا، سودی کاروبار کرنا، یہ ایسا ہی گناہ ہے، یاد رکھنا۔ جبکہ جہیز کا میراث سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ جہیز زندگی میں دیا جاتا ہے جس کا دینا ضروری بھی نہیں ہے، اور میراث مورث کے مرنے کے بعد جس کا دینا نہایت ضروری ہے۔ یہی حکم شریعت ہے۔ اسی کو سمجھ کر وارثوں کو مکمل ان کا حق میراث دیں اور مروجہ جہیز کو سرے سے ختم کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر تقسیم وراثت میں خود کو گنہگار سمجھتے ہوئے کسی نے قرآنی قانون سے انحراف کیا تو یہ جرم اور گناہ عظیم ہے، اور اگر خدا نخواستہ قرآنی قانون اور خداوندی ضابطے سے انکار کیا تو اس سے نفرت، استہزاء اور استخفاف ہلکا سمجھنے تک نوبت پہنچ گئی
تو یہ سراسر کفر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ میراث کی تقسیم اور اس کی اہمیت کو فریضہ خداوندی سمجھیں اور سماج اور معاشرہ میں عملی طور پر اس کو نافذ کریں، تاکہ دنیا کے چند روزہ عیش و عشرت کے خاطر آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمت سے محروم نہ ہوں۔ عذاب جہنم اختیار کرنے، دنیا کے فائدے کے پیش نظر آخرت کو برباد کر لینے، احکم الحاکمین کو ناراض کرنے اور اس کے قہر و عذاب اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ پر جرأت کرنے سے مکمل محفوظ رہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بھی مستحضر رہے کہ یتیموں، بیواؤں اور بے زبان بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ میراث ہڑپ کر کے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میرے چاند، یاد رکھنا، کب تک فائدہ اٹھاؤ گے؟ جلدی ہی موت کے چنگل میں گرفتار ہو کر اس زمین کے نیچے دبا دیے جاؤ گے اور عالم و خبیر کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہوں گے، تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ لہذا آج ہی اس کی فکر کریں، خاص تو اپنے قریب کے علماء سے مسائل پوچھ لیں اور پوچھ کر ورثے کے تقسیم کا فکر کریں۔ اور حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہو رہا تھا، رو رہے تھے انتقال پر، حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی صدیق اکبر کے انتقال پر۔ یہ تفصیل کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو میراث کے احکامات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔